السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 444، پارہ 7 سورہ مائدہ، آیت نمبر 115، ترجمہ معارف القرآن۔ فرمایا اللہ نے کہ بے شک میں اتارتا ہوں اسے تم لوگوں پر، تو جس نے کفر کیا تم میں سے اس کے بعد تو بلا شبہ اس کو وہ عذاب دوں گا کہ جہاں میں کسی کو وہ عذاب نہ دوں گا۔ تفسیر اشرفی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک میں اتارتا ہوں اسے تم لوگوں پر، یعنی تمہارے سوال پر تمہارے لیے مائدہ نازل فرماتا ہوں۔ اور کیا شان تھی اس خوان نعمت کی جس فقیر نے کھایا تو زندگی بھر دولت مند رہا، جس مریض نے کھایا تو تا جست جب تک زندہ رہا تندرست رہا۔ تو اچھی طرح سن لو کہ جس نے کفر کیا اور ناشکری کی تم میں سے اس کے بعد تو بلا شبہ اس کو اس کے کفر کی وجہ سے وہ عذاب دوں گا، وہ عذاب دوں گا کہ اس کے عہد کے لوگوں میں سے کسی اور کو، بلکہ سارے جہاں میں کسی کو وہ عذاب نہ دوں گا۔ اور ہوا بھی ایسا ہی کہ بنی اسرائیلیوں کے منکر و ناشکرے خنزیر بنا دیے گئے، اور اس جیسا عذاب تمام جہانوں میں بنی اسرائیل کے سوا اور کسی کو نہ ہوا۔ اور یہ اس عذاب کے مستحق اس لیے ہوئے کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ ان میں سے نہ چھپائے، نہ خیانت کرے اور نہ ذخیرہ کرے، لیکن ان لوگوں نے خیانت بھی کی، چھپایا بھی اور ذخیرہ بھی کیا۔ اور پھر بعض لوگوں نے نبی کے معجزہ پر شک کیا اور اسے جادو قرار دیا، تو ایسے ناشکرے کفر کرنے والے تقریباً 330 آدمی مسخ ہو گئے خنزیر کی صورت میں، اور 3 دن کے بعد وہ سب کے سب مر گئے۔ ان سے توالد و تناسل کا سلسلہ نہ چلا، کیونکہ مسخ شدہ سے توالد و تناسل کا سلسلہ قادر مطلق نے کبھی نہیں چلایا۔ آیت نمبر 116، ترجمہ معارف القرآن۔ اور جب کہے گا اللہ، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ بنا لو مجھ کو اور میری ماں کو معبود اللہ کو چھوڑ کر؟ کہیں گے سبحان اللہ، مجھے حق نہیں کہ وہ بات کہوں جس کا مجھ کو حق نہیں۔ اگر میں نے کہا ہوتا تو بے شک اس کو تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو ہی علام الغیوب ہے۔ تفسیر اشرفی۔ اور اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ وقت یاد دلا دو جب کہے گا ان سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، تاکہ ان کی امت کو جزر و توبیخ ہو اور لوگوں کو معلوم ہو کہ ایسا عقیدہ رکھنا بہت بڑا جرم تھا۔ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ بنا لو مجھ کو اور میری ماں کو معبود اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو صحیح معنوں میں معبود ماننے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کو بھی معبود نہ مانا جائے اور صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ اور جب کسی نے اس کے سوا کسی کو بھی معبود مان لیا تو اس نے حقیقی طور پر خدا کو معبود مانا ہی نہیں، اور یہی ہے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا لینا۔ اس مقام پر یہ بھی ذہن نشین رہے کہ اگر یہ بظاہر عیسائی حضرت مریم سلام علیہا کو خدا نہیں کہتے تھے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ کر انہوں نے حضرت مریم کو بھی خدا قرار دے دیا، اس لیے کہ بیٹا ماں کا ہی جز اور اسی کی جنس سے ہوتا ہے۔ تو جب صراحتاً بیٹے کو خدا قرار دے دیا تو التزاماً ماں کو بھی خدا مان لیا۔ نیز یہ بھی خیال رہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو کافروں سے کلام فرمائے گا اور نہ ہی انہیں نظر رحمت سے دیکھے گا۔ تو اگر
یہ کلام کافروں کو لرزہ بر اندام کر دینے اور ان کی جزر و توبیخ کے لیے ہوگا، مگر خطاب کا رخ پیغمبر کی طرف ہوگا، اور پھر پیغمبر کا جواب ان کافروں کو اور بھی ذلیل و رسوا کر دینے کے لیے ہوگا۔ چنانچہ اس سوال کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحان اللہ، یعنی اے اللہ تعالیٰ میں تیری تنزیہ بیان کرتا ہوں اور میں اس سے کوسوں دور کہ ایسا کہوں، مجھے حق نہیں کہ وہ بات کہوں جس کا مجھ کو حق نہیں، میں تو صرف حق بولتا ہوں، اور ایک نبی کی شان ہے تو جو بات حق نہیں اسے میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ المختصر، راہ حق سے انحراف مجھ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سلسلے میں مجھے کسی عذر کی ضرورت اور نہیں اپنی صداقت کو ظاہر کرنے کی حاجت ہے، اس لیے کہ اگر میں نے کہا ہوتا تو بے شک اس کو تو جانتا، کیونکہ تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے، یعنی تیری مخفی معلومات میں ہے۔ المختصر، تو میرے غیب کو جانتا ہے اور میں تیرے غیب کو نہیں جانتا، یا تجھے میری دنیا کے متعلق علم ہے اور مجھے تیرے اخروی امور کے متعلق علم نہیں ہے، یا مجھے تیرے اقوال و افعال کا علم ہے اور مجھے تیرے اقوال و افعال کا علم نہیں، بے شک تو ہی علم الغیوب ہے، تیری معلومات تک کسی کے علم کی رسائی نہیں۔ اب آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوپر دلالتاً جس بات کو فرما چکے ہیں، اب صراحتاً اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ چنانچہ بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ اگلے درس میں دوران درس پڑھنے میں کسی طرح کی کوئی لغزش، کوئی خطا، کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔